السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ محترم سامعین، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے سلسلہ وار طریقے پر جنت میں لے جانے والے چند اعمال کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ ہم یہ اعمال کو جانیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ محترم سامعین، جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں پہلا جو بنیادی عمل ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ دین و شریعت کی اساس اور نقطۂ آغاز توحید کا عقیدہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کی تمام تر جزئیات و تفصیلات اسی کی تشریح و توضیح ہے۔ اسی بنا پر اللہ عز و جل نے عقیدہ توحید کی ابلاغ، دعوت، اشاعت کے لیے 1,24,000 سے زائد انبیاء اور رسول جیسے جلیل القدر ہستیوں کو اس اہم ترین فریضے کی بجا آوری پر مامور کیا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کیا، یہاں تک کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہوا ہے، جو خاتم النبیین تھے، اس کے بعد اب یہ عقیدہ توحید کی اشاعت و تبلیغ کی ذمہ داری کا بوجھ علماء پر اور ارباب علم کے کاندھوں پر آ پڑا ہے کہ وہ عقیدہ توحید سے لوگوں کو روشناس کروائیں اور تمام دنیا تک اس پیغام کو عام کریں، پہنچائیں۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ ایمان سے مراد اللہ پر، رسالت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ محترم سامعین، قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی اگر صالح اعمال ہوں گے تو بیکار ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کافروں کے لیے اگر وہ روئے زمین کے برابر بھی سونا یعنی صدقہ کر دیں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مرے، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا بچانے کے لیے روئے زمین کے برابر بھی سونا فدیہ میں دیں گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور بتایا اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے میرے بھائی، دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، یہاں نہ صرف ان کے لیے نیک اعمال جو ضائع ہوں گے بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش کو بھی نہیں آ سکے گا۔ سورہ انعام میں جہاں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی مقدس جماعت کا تذکرہ کیا، جن میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کئی انبیاء کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کہیں لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع کر دیے جاتے،
محترم سامعین، شرک کی مذمت میں قرآن میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اگر ہم ایک ایک کا جائزہ لیں تو کافی وقت ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کیا بتایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، کہ اے نبی، آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، نہ پکاریں، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے شامل ہوں گے. یہاں محترم سامعین، ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن اور ڈوٹو کے انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ شرک کا ارتکاب اگر آپ بھی کیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کیا، تو نہ صرف آپ کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم میں عذاب دیا جائے گا. میرے محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے کہ شرک کتنا قبیح اور برا عمل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی بندہ تو شرک کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے. اگر شرک کے علاوہ اگر اس کے کوئی اور گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہو سکتے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ان دو آیتوں میں محترم سامعین جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، یہ بات بالکل یعنی واضح ہے، روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. شرک کے علاوہ دوسرا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اور سزا دینے کے بعد اسے پھر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے تک کا کرنے سے بھی روک دیا ہے. آپ سوچئے کہ ایک آدمی شرک کی حالت میں وفات پا گیا، شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے کہ وہ ان کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے. محترم سامعین، اگر میں شرک کے متعلق جو آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے کہتا چلوں تو کافی وقت لگ جائے گا. میں نے یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے کروں. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جس میں آپ نے سر فہرست جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ کیا ہے میرے بھائی؟ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. الفاظ یہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اور دوسری جگہ ہے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے. دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا چاہے تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ ایمان، عقید توحید کی اہمیت اس حدیث سے اجاگر ہوتی ہے کہ عقید توحید اگر کسی کے پاس ہے تو یاد رکھیے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ اگر عقید توحید کسی کے پاس نہیں ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس میسر ہے تو یاد رکھیے وہ شخص سب ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاب کا مطلب ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا ہے۔ محترم سامعین، ان آیات، ان احادیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ محترم سامعین، یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو میں نے نہیں کیا ہو۔ روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی تمام مخلوق کے لے ڈوبیں گے، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو آپ مد نظر رکھیں، اس سے آپ اس چیز کی اہمیت لگا سکتے ہیں کہ عقید توحید ہی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور عقید توحید اگر کسی کے پاس ہے تو یاد رکھیے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی اگر کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اسلام لائے ہو؟ اس نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا اللہ کے رسول، کیا میرے سارے گناہ اور میرے سارے جرم معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تمہارے سارے گناہ اور تمہارے سارے جرم معاف ہو جائیں گے۔ سوچئے میرے بھائی، محترم سامعین، کتنا عقید توحید کی اہمیت ہے۔ یہاں غور فرمائیے، ایک طرف آپ کے حقیقی چچا ابو طالب، جنہوں نے عمر بھر دین اسلام کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا، لیکن عقید توحید پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ دوسری طرف ایک اجنبی شخص جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تھا، نہ پہلے آپ نے کبھی اس شخص سے ملاقات کی، نہ صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور اپنے بے پناہ گناہوں کا اعتراف بھی کر رہا ہے، لیکن محض عقید توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرا۔ محترم سامعین، یہ تمام خلاصہ کلام یہی ہے کہ قیامت کے دن نجات کے تمام انسان کے نجات کا دار و مدار جو ہوگا وہ عقیدے پر ہوگا، اور اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق خالص توحید پر مبنی ہے تو نیک اعمال قابل اجر و ثواب ہوں گے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عقیدہ ہے تو گناہ بھی قابل بخشش اور قابل معافی ہوں گے، لیکن اگر عقید توحید کے بجائے شرک پر مبنی ہوا تو روئے زمین کے برابر نیک اعمال بھی نامقبول اور مردود ہوں گے۔ میرے بھائی محترم سامعین، عقید توحید قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی پر مرا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے میرے بھائی۔ تو ہم کو اس بات سے سوچنا چاہیے کہ ہم کو عقید توحید کی کتنی اہمیت ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے، عقیدے کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ابن آدم،
اے ابن آدم اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر مجھے اس حال میں ملے تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر تجھ سے قیامت کے دن مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر! سوچئے عقیدہ توحید کا کیا مقام ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو بتائیں۔ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے جنت میں لے جانے والے چند اعمال، ان میں پہلا جو عمل میں بنیادی ذکر کیا ہوں وہ عقیدہ توحید ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو اعمال ہیں اگلے دروس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔